ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس نے ہماری رہنمائی کے لیے اور ہمیں عبادت کے طریقے بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا، جس نے ہماری ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور ان کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب قرآن حکیم ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے اللہ رب العزت کا نازل کردہ دین پوری امانت اور دیانت اور محنت اور مشقت کے ساتھ امت تک منتقل کیا۔ میرے بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں زندہ ہیں، حیات ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ عقل مند ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں، جو اس مہینے کے مل جانے پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عقل مند ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو عبادت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے وہ روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور یہ صرف تم پہ فرض قرار نہیں دیے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض قرار دیے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، ان روزوں کے تعلق سے چند احکام اور چند مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ 100% توجہ سے یہ مسائل سنیں گے اور اس توجہ دینے پہ، توجہ سے سننے پہ اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ روزے فرض ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن میرے بھائیوں، روزہ درست ہونے کے لیے شریعت نے 2 شرائط بتائی ہیں۔ نمبر 1 کہ روزہ رکھنے سے پہلے روزے کی نیت کی جائے۔ اگر آپ روزے کی نیت نہیں کرتے تو روزہ نہیں ہے۔ ایک آدمی فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے،
بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے گریز کرتا ہے، اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ لو جی میرا روزہ ہو گیا. نہیں، ایسے روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ فجر کے وقت جب آپ نے بھوکا پیاسا رہنے کا آغاز کیا تو آپ کی نیت روزے کی نہیں تھی. تب آپ کی نیت یہ تھی کہ میں فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا پیاسا رہوں گا تو میرے موٹاپے میں کمی آئے گی. تب آپ کی نیت یہ تھی کہ میں فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا پیاسا رہوں گا، اس کے بعد شوگر کے ٹیسٹ کے لیے میں خون دوں گا. تو اس کو روزہ نہیں کہتے. روزے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ اہل کتاب کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اور بعد والوں کو ہمارا ایک ہی حکم ہے. وہ کیا؟ اللہ کی عبادت کرے اور عبادت میں ان کی نیت خالص ہو، صاف ہو. اس ایسے پتہ چلا کہ کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر آپ نے نماز پڑھی ہے نیت کر کے کہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ کی یہ نماز درست ہوگی. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کی نیت اس عبادت کی نہیں تھی بلکہ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں بچوں کو نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، نماز پڑھنے کی نیت نہیں تھی، تو طریقہ سکھانے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن اس کو نماز نہیں کہا جائے گا. تو نیت کا ہونا نہایت ضروری ہے. لیکن نیت کیسے کریں گے؟ ہاتھ کے ساتھ کریں گے یا پاؤں کے ساتھ؟ نیت آنکھ کے ساتھ کریں گے یا کان کے ساتھ؟ نیت زبان کے ساتھ کریں گے یا دل کے ساتھ؟ تو میرے بھائیوں، نیت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور ارادہ دل سے نہیں کیا جاتا، ارادہ پاؤں سے نہیں کیا جاتا. ارادہ کس سے کیا جاتا ہے؟ دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ. تو نیت اور ارادہ اس کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے. ہمارے کئی بھائی روزے کی نیت کے طور پہ یہ الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی. یہ الفاظ نہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث سے ثابت، نہ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے ادا کیے، نہ یہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت، نہ 4 اماموں سے ثابت. اگر میں کھل کر کہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ پڑھنا دین میں اضافہ ہے، یہ الفاظ پڑھنا بدعت ہے. نیت ضروری ہے لیکن نیت دل میں ہوگی. دل میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں. دل میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج فجر سے پہلے آپ اٹھے ہیں تو کیوں اٹھے ہوئے ہیں. آج آپ فجر کی اذان سے پہلے کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ پہلے تو نہیں ایسا کیا کرتے تھے. آپ کے دل میں ہوگا کہ میں آج اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ آج میں نے فجر سے لے کے مغرب تک روزہ رکھنا ہے. یہ جو دل میں ارادہ ہے، پروگرام ہے، اس کو نیت کہتے ہیں. زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ عمل درست نہیں ہے. زبان کے ساتھ نیت نہ روزوں کی جائے گی نہ نماز کی جائے گی. میرے بہت سے دوست، میرے بہت سے احباب نماز کی نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے. میرے بھائیوں، یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائے، اور میرا یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین ہمیں مکمل دیا ہے. آپ نے ناقص دین نہیں دیا.
اگر زبان سے نماز کی نیت کے الفاظ ادا کرنا درست ہوتا تو آپ عربی میں یہ الفاظ بتا کر جاتے. صحابہ کرام کو یہ الفاظ معلوم ہوتے، صحابہ کرام نے تابعین کو بتائے ہوتے، تابعین نے تبع تابعین کو بتائے ہوتے، 4 اماموں نے یہ الفاظ بتائے ہوتے، لیکن ان میں سے کسی نے یہ الفاظ نہیں بتائے. یہ بہت بعد میں گڑے گئے ہیں، بہت بعد میں بنائے گئے ہیں. تو میرے بھائیوں، جو چیز دین میں بعد میں داخل کی جائے وہ دین نہیں بن سکتی. تو نیت ضروری ہے نماز کی، نیت ضروری ہے وضو کی، نیت ضروری ہے روزوں کی، لیکن دل سے کی جائے گی. اور روزوں کی نیت میں 4 چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، نیت میں پختگی ہو، تردد نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کل میں نے روزہ رکھا تو پھر وہ رمضان کا ہوگا، اگر مگر نہیں. فجر کی اذان سے پہلے پہلے پکی نیت کے میرا صبح روزہ ہے. نمبر 2 کہ روزے کی تحدید ہونی چاہیے. کون سا روزہ؟ نیت ہو روزہ اور رمضان کا روزہ. نمبر 3 کہ یہ روزہ، نمبر 3 روزے کی یہ نیت فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہو جائے. چاہے رات کو 9 بجے نیت کر لیں، چاہے رات کو 11 بجے کر لیں کہ صبح میرا ہر شکل میں روزہ ہوگا، اور چاہے فجر کی اذان سے آدھا منٹ پہلے یہ نیت کر لیں. فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یجمع الصیام فلا صیام لہ، جو رات کو روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے. اور یہ شرط فرض روزے کے لیے ہے، نفلی روزے کے لیے نہیں ہے. نفلی روزے کی نیت آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. امام ابو داؤد، امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے بعد گھر تشریف لاتے، پوچھتے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ بتایا جاتا نہیں ہے. تو آپ کہتے فإنی اذن صائم، کہ اگر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے چلو پھر آج میرا روزہ ہے. اور اگر بتایا جاتا کھانے پینے کی چیز ہے تو آپ کہتے لاؤ، اور پھر آپ فرماتے کہ میں نے تو صبح روزے کی نیت کی تھی، اب یہ چیز آ گئی ہے چلو میں کھا لیتا ہوں، یعنی کہ نفلی روزہ توڑ دیتے. اور نفلی روزہ توڑنا کوئی گناہ نہیں ہے. نفلی روزہ توڑ دیں تو اس کی قضا دینا واجب نہیں ہے. جیسے نفلی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، ایسی اس کی قضا دینا بھی واجب نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض روزے کی نیت فجر طلوع ہونے سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے ضروری ہے. اور اس میں کسی قسم کی سستی سے گریز کرنا چاہیے. تو ان امور کا خیال رکھیں کہ نیت ضروری ہے، اور نیت میں تحدید ہو کہ رمضان کے روزے کی، اور نیت میں یہ کہ یہ نیت فجر کی اذان سے پہلے ہو جائے. اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہر روزے کی نیت الگ سے ہو. کئی علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ پورے مہینے کی نیت ایک ساتھ کر لی جائے، کام ہو جائے گا. رمضان کا چاند نظر آیا، آپ نے نیت کر لی کہ میں نے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ نیت پورے مہینے کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن میرے بھائیو احتیاط اس میں ہے، افضل یہ ہے کہ ہر رات نیت ہو کہ صبح میرا روزہ ہے. تو روزے کے درست ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت کا ہونا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ نفاس اور حیض سے پاک ہونا. اگر میری کوئی بیٹی، میری کوئی بہن، میری کوئی ماں فجر کی اذان کے وقت حیض کی حالت میں تھی، نفاس کی حالت میں تھی،
اور گھنٹے بعد اس سے فارغ ہو گئی تو کہتی چلو آج میرا روزہ ہے، نہیں، اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا۔ جب فجر طلوع ہو اس وقت حیض سے پاک ہونا ضروری ہے، پیریڈ سے پاک ہونا ضروری ہے، اور نفاس سے مراد میرے بھائیوں ولادت کا خون ہے، اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ماں بہن فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے حیض سے فارغ ہو چکی، نفاس سے فارغ ہو چکی، لیکن اب غسل کرنے کا وقت نہیں ہے، سحری کھانے کے 5 منٹ موجود ہیں، تو اس پہ واجب ہے کہ روزہ رکھے، اور غسل بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ غسل فجر کی اذان کے بعد بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی فجر کی اذان سے پہلے احتلام کی حالت میں ہے، غسل اس پہ واجب ہے، ٹائم کم ہے، تو وہ سحری کھا لے اور غسل بعد میں بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے۔ تو روزے کے درست ہونے کے لیے میرے بھائیوں 2 شرطیں ہوئیں۔ پہلے نمبر پہ نیت کا ہونا، دوسرے نمبر پہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا حیض وغیرہ سے پاک ہونا۔ دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، روزے میں بنیادی اہمیت کس چیز کی ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک ان چیزوں سے دور رہنا جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اصل روزہ ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیں پی لیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بھول کر کوئی چیز کھا لے، اسے یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پہ اس چیز کی بھی وضاحت کر دوں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو کیا ہم اسے اس سے منع کریں یا منع نہ کریں؟ میرے آپ کے اوپر واجب ہے کہ اسے یاد دلائیں، بھئی تم روزے کی حالت میں ہو، کیا کر رہے ہو؟ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کو کھانے دو۔ نہیں میرے بھائی، وہ تو بھولا ہوا ہے، اس کے لیے معافی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے، آپ کے لیے معافی نہیں ہے، آپ پہ واجب ہے کہ آپ بول لیں، اس کو آگاہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس نے بھول کر کوئی چیز کھا لی پی لی، اسے اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے، وہ اپنا روزہ مکمل کرے، یعنی کہ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارا رب کتنا رحمان و رحیم ہے، ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، بھول گئے ہیں تو یہاں پہ معافی مل گئی ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کھاتا پیتا ہے، اس پہ واجب ہے کہ اس کے بدلے میں بعد میں روزہ رکھے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اور اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ میری کوئی ماں بہن روزے کی حالت میں ہے اور اچانک حیض کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے اذان ہونے میں آدھا منٹ رہ گیا ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے 12 گھنٹے سے روزہ رکھا ہوا ہے، بس آدھا منٹ رہ گیا تھا۔ نہیں، جب حیض کا خون روزے کی حالت میں آ جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری ماں بہن کے فجر سے لے کے عصر تک بھوکا پیاسا رہنے کا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر و ثواب دے گا، لیکن وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پہ، اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر قے آ جاتی ہے، آپ نے ارادہ نہیں کیا کہ قے آئے، الٹی آئے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ قے
جس میں آپ سبب بنے ہیں، آپ نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا، جان بوجھ کر آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ قے آ جائے، تو اس کے آ جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی اپنی بیگم سے جماع کرے، میاں بیوی والا تعلق قائم کرے، ہم بستری کرے۔ اگر کوئی اپنی بیگم سے مصافحہ کر لیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلے مل لیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن باقاعدہ میاں بیوی والا تعلق قائم کرے، جس کو جماع کہتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلکہ ایسے شخص کے اوپر کفارہ بھی ہے۔ صحیح حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول ہلکت، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ غور کیجئے گا، میں اور آپ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، سود کے اوپر سود لے رہا ہے، ہر مہینے سودی سیلری لے رہا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، فرض نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جو ایمان میں سچے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے الفاظ دیکھیے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں دن کے ٹائم اپنی بیگم سے ہم بستری کر چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک غلام آزاد کرنے کی مالی لحاظ سے طاقت رکھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، میرے پاس تو مالی لحاظ سے اتنی طاقت نہیں ہے۔ کہا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، اس کی طاقت رکھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں کفارہ اس آدمی کا جو رمضان کے روزوں کے تقدس کو پامال کرے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں بیگم سے دور رہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں شریعت کی حد کو کراس نہیں کروں گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کو اندیشہ ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، جوان ہے، اندیشہ ہے کہ میں حد کو کراس کر سکتا ہوں، وہ روزے کی حالت میں اپنی بیگم سے دور رہے۔ اور اگر کوئی حرکت کر بیٹھے تو اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے سچے دل سے معافیاں مانگے، اور یہ کفارہ بھی ادا کرے جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ یہ کفارہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت پہ بھی ہے۔ اگر عورت نے اس میں ساتھ دیا ہے تو جیسے مرد مجرم ہے، عورت بھی مجرم ہے۔ لیکن اگر عورت پہ زبردستی کی گئی، وہ انکار کرتی رہی، وہ بچنے کی کوشش کرتی رہی، تو امید ہے کہ پھر اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ امور ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی امور ہیں جن کا تذکرہ کئی فقہا کرتے ہیں، لیکن راجح طور پہ یہ امور ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ روزے کی حالت میں غسل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں تیل لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں سرما لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں اگر آپ قطرے ڈال لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ آنکھوں میں ڈالے گئے قطرے آپ کے حلق تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ انہیں باہر پھینک دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو شریعت میں جن امور کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کئی پابندیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں نے عائد کی ہیں، ان کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں،
رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے یہ ہم سے کئی آداب کا تقاضا کرتے ہیں. وہ چند آداب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے نمبر پہ روزے کا آغاز سحری کھانے سے ہونا چاہیے. چاہے آپ صحت مند ہوں، چاہے آپ طاقتور ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی وجہ سے، آپ کی سنت کی وجہ سے سحری کھانے کا اہتمام کریں. جناب انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. لوگو سحری کھایا کرو، سحری کے وقت کا کھانا کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. آج لوگ تبرک کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اور جس تبرک کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں وہ حقیقت میں کوئی تبرک نہیں ہے. حقیقی تبرک وہ ہے جو شریعت نے بتا دیا. شریعت بتا رہی ہے سحری کے کھانے میں بڑی برکت ہے. تو میرے بھائیو، سحری کا کھانا آپ اس لیے کھائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کی تعلیم ہے، اور اس لیے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، گنجائش نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سحری کھاؤ، اگر زیادہ گنجائش نہیں ہے تو پانی کا ایک گھونٹ پی لو. اور افضل سحری کیا ہے؟ کھجوریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن کی بہترین سحری یہ ہے کہ وہ کھجوریں کھائے. تو اس لیے جیسے آپ افطاری کے وقت اپنے دسترخوان پہ کھجوریں رکھتے ہیں، سحری کے ٹائم بھی اپنے دسترخوان پہ کھجوریں رکھیں. سحری کھانے کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ایک حدیث سے کیجئے گا. جناب عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، کہ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ یہودی اور عیسائی بھی رکھتے ہیں. میرے بھائیو، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزے یہودی اور عیسائی بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ان کے روزوں میں بڑا فرق ہے. اور ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں. یہاں سے کیا پیغام ملا؟ شریعت کے پیغام پہ غور کیجئے گا. شریعت نہیں چاہتی کہ مسلمان یہودیوں عیسائیوں کی طرح کی حرکتیں کریں، مسلمان یہودی اور عیسائی نظر آئیں. شریعت چاہتی ہے مسلمان دور سے پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے، یہودی یا عیسائی نہیں ہے. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میں یہودیوں عیسائیوں میں فرق کرنا مشکل ہو چکا ہے. داڑھی مونڈنے کے لحاظ سے، پینٹیں شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کے لحاظ سے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے لحاظ سے مسلمان ایک ایک عادت اپنا رہا ہے. کن کی؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی. اور شریعت اس معاملے میں کتنی حساس ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سحری کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ یہودیوں کی مشابہت سے بچ جائیں گے. میرے وہ دوست، میرے وہ احباب جو کرسمس ڈے کے موقع پہ یہودیوں عیسائیوں کی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے کیک کاٹنے کی تقریب کا حصہ بنتے ہیں، وہ شریعت کے پیغام کو سمجھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ سحری کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہودی سحری نہیں کھاتے، ہم کھائیں گے، پتہ چل جائے گا مسلمان اور ہیں، یہودی عیسائی اور ہیں. روزوں کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ سحری کھائیں اور لیٹ کھائیں. رات کو 10 بجے نہیں، 11 بجے نہیں، 12 بجے نہیں، بلکہ فجر کی اذان کے قریب قریب کھائیں. فجر کی اذان سے پہلے کھائیں لیکن قریب قریب کھائیں. جناب انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مشہور و معروف صحابی زید بن ثابت کہتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کھائی.
ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر ہم نماز کے لیے چل پڑے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ زید بن ثابت آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ سحری کھائی تھی اور پھر نماز کے لیے اٹھے تھے تو سحری میں اور نماز میں کتنا وقفہ تھا؟ سحری میں اور اذان میں کتنا وقفہ تھا؟ کہا سحری اور اذان میں وقفہ تھا 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر۔ کیا انداز ہے صحابہ کرام کا ٹائم بتانے کا کہ جتنی دیر میں قرآن کی تلاوت کرنے والا 50 آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہے، اتنا فاصلہ تھا، اتنا وقفہ تھا سحری اور اذان کے مابین۔ 50 آیتیں سورہ بقرہ میں جب آپ دیکھیں گے تو پہلے سپارے کا تقریباً 1 پاؤ بنتا ہے، اور 1 پاؤ کی تلاوت کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سحری اذان کے قریب قریب ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اذان ہو رہی ہے اور آپ چائے پی رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور آپ پانی پی رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور آپ کسی پلیٹ سے کھانا لے رہے ہیں، کیا اذان سنتے ہی گلاس نیچے رکھ دیں، کپ نیچے رکھ دیں، پلیٹ کو زمین پہ رکھ دیں، یا جو کھانا آپ لے چکے ہیں اس کو مکمل کر لیں؟ اگر اذان وقت پہ ہوئی ہے، لیٹ نہیں ہوئی، تو آپ اپنے گلاس میں موجود پانی کو پی لیں، کپ میں موجود چائے کو جلدی سے پی لیں، پلیٹ میں موجود کھانے کو جلدی سے مکمل کر لیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ گزارش کر دوں کہ ہمارے کئی دوست فجر کی اذان وقت سے پہلے دے دیتے ہیں، 5 منٹ پہلے، احتیاط کے نام پہ۔ میرے بھائیوں، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ کبھی آپ احتیاط کے نام پہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دے دیتے ہیں، کبھی آپ احتیاط کے نام پہ نماز جمعہ کے بعد زور کی احتیاطاً 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ احتیاط کے نام پہ مغرب کی اذان کو لیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ روزوں کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیں، اذان نہ بھی ہوئی ہو تب بھی افطار کر لیں۔ یاد رہے کہ روزے کے چھوڑنے کا، روزے کے شروع کرنے کا تعلق ٹائم سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اذان تو ایک علامت ہے، نشانی ہے۔ اگر آپ کا مؤذن وقت پہ اذان دیتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے مطابق چلیں، لیکن اگر آپ کا مؤذن اذان دینے میں وقت کی پابندی نہیں کرتا تو آپ اس کی اذان کے پابند نہیں ہیں، آپ وقت کے پابند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، جب تک لوگ سورج ڈوبنے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک خیر پہ رہیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی کرو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ احتیاط کر لو 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ، نہیں، بالکل نہیں کہا آپ نے۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ وقت ہو جانے کے بعد افطاری کرنے میں احتیاط کے نام پہ تاخیر کرنا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسروق بن اجدع اور ایک اور تابعی آتے ہیں، 2 تابعی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ 2 تابعی آتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ مومنوں کی ماں، اللہ کے رسول کے 2 صحابی ہیں، بتائیے ان میں سے ٹھیک کون ہے، کس کا عمل صحیح ہے کس کا عمل غلط ہے؟ ایک صحابی وہ ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور اس کے بعد ظہر کلمات بھی جلدی پڑھ لیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو سورج ڈوبنے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ تاخیر کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر نماز میں بھی تاخیر کرتے ہیں۔
سیدہ عائشہ نے کہا مجھے بتاؤ جو صحابی سورج ڈوبنے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور پھر نماز میں بھی جلدی کرتے ہیں یہ کون ہیں؟ بتایا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا یہی معمول تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہی طریقہ تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزوں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب روزہ افطار کریں کوشش کریں کہ آپ کے پاس تازہ کھجوریں ہوں۔ مسجد نبوی میں جن لوگوں نے افطاری کرنے کا اعزاز حاصل کر رکھا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ عام طور پہ دسترخوانوں پہ تازہ کھجوریں پڑی ہوتی ہیں، بالکل نرم سی رطب، وہ نہ مل سکیں تو پھر خشک کھجوریں، اور اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر پانی سے روزہ افطار کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ روزہ افطار کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر پانی پئیں، اور یہ دعا پڑھی جائے گی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر مل کر رہے گا۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ہمارے کئی احباب یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن یہ دعا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، آپ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ یہ بھی بتا دوں ثابت کیسے نہیں ہے، اور آپ کو بتا دوں علماء کرام دین میں کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ جس روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس روایت کو بیان کرنے والے صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور تابعی اللہ کے رسول کو دیکھنے کا اعزاز نہیں رکھتے، تابعی اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ تابعی جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی علم کا پہاڑ ہو، جتنا بھی متقی ہو، جب وہ یہ کہے اللہ کے رسول نے یہ کہا، علماء کرام اس کی بات نہیں مانتے، اس کی روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کمزور، ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تابعی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی؟ اگر آپ یہ بتاتے کہ میں نے یہ دعا فلاں صحابی سے سنی ہے، صحابی نے اللہ کے رسول سے سنی تھی، پھر آپ کی بات مان لیتے۔ تو اس لیے صحیح دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ میرے بھائیو، روزوں کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ آپ کا پورا دن قرآن کی تلاوت میں گزرے، آپ کا پورا دن اللہ کی راہ میں مال لٹاتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے گزرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے، اور جب رمضان میں آپ کی ملاقاتیں شروع ہوتی جبریل علیہ السلام سے، تب آپ کی سخاوت اپنے عروج پہ ہوا کرتی تھی، تیز آندھی کی رفتار سے بڑھ کر رفتار کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رمضان میں کیوں ہوتی تھی؟ قرآن کا دور کرنے کے لیے۔ آپ جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے، وہ آپ کو سناتے، تو میرے بھائیوں میں اور آپ بھی یہ کام کریں، آپ اپنی بیگم کو قرآن سنائیں، وہ آپ کو سنائے، آپ اپنے بیٹے کو سنائیں، وہ آپ کو سنائے، آپ اپنی بیٹی کو سنائیں، وہ آپ کو سنائے، آپ کسی قاری صاحب کو سنائیں، وہ آپ کو سنائے۔ قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان، تو یہ روزہ فلمیں دیکھتے ہوئے نہ گزرے، ڈرامے دیکھتے ہوئے نہ گزرے، یہ روزہ گزرنا چاہیے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ میرے بھائیو، اپنے روزے کو بچائیے گناہوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فجر سے مغرب تک بھوکے پیاسے رہیں اور ثواب سے پھر بھی محروم رہیں۔ فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو روزے کے دوران جھوٹ بولنے سے،
دو نمبری کرنے سے، دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے بھی آپ دودھ میں ملاوٹ، پٹرول میں ملاوٹ اور دیگر طرح کے دھوکے دیتے ہیں۔ 1 کلو کی بجائے آپ چیز 980 گرام دے رہے ہیں، 20 گرام کم کیوں دے رہے ہیں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، کم از کم اب تو مسلمان بن جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو شور شرابہ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، گندی گفتگو نہ کرے۔ اگر اس سے کوئی لڑنے کی کوشش کرے تو اس سے کہہ دے معاف کرنا، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزوں کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کم از کم یہ مہینہ ہمیں مسلمان بندہ بن کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔